بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سنڈے 6 جولائی 2025۔ عنوان ہے برتر سطح سے کام کرنے کا ذہن پیدا کیجیے۔ کارکردگی کا خلا پر کر کے آپ اپنے لیے جگہ حاصل کر سکتے ہیں۔ کسی شہر میں کپڑے کی دکان نہ ہو تو ہر شخص جانتا ہے کہ یہ ایک سنہری موقع ہے جس کو استعمال کر کے کوئی شخص شہر میں ایک کامیاب دکان کا مالک بن سکتا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہاں اس سے بھی زیادہ بڑا خلا ہے جس کو ابھی تک کسی نے استعمال نہیں کیا۔ ہمارے ملک کے بھرے ہوئے دفاتر اور ہمارے پر رونق بازار، جہاں ہر وقت خرید و فروخت کے ہنگامے جاری رہتے ہیں، اپنی ساری ہمہ آہنگی کے باوجود ابھی تک خالی ہیں۔ آپ بازار سے کوئی ملک کی بنی ہوئی چیز خریدیں، چند ہی روز کے تجربے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کو اپنی پسند کی چیز نہیں ملی۔ آپ اپنے کام کے لیے ملازم رکھیے، بہت جلد آپ محسوس کریں گے کہ آپ جیسا کارکن چاہتے ہیں آپ کا ملازم ان اوصاف میں پورا نہیں اترتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بازار اگرچہ سامانوں سے پٹے ہوئے ہیں مگر وہ ان چیزوں سے خالی ہیں جو حقیقتاً گاہک کو مطمئن کرنے والی ہوں۔ اسی طرح وہ جگہیں جہاں آدمی کو کام ملتا ہے اگرچہ بظاہر بھری ہوئی ہیں مگر انہیں اب بھی ایسے کارکنوں کا انتظار ہے جو ان کی مرضی کے مطابق ان کا کام پورا کر سکیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آج سارا ملک ایک عظیم خلا سے دوچار ہے اور یہ خلا اعلیٰ مصنوعات اور بہتر کارکردگی کا خلا ہے۔ اگر کوئی گروہ ہو جو محنت اور عملی دیانتداری میں اعلیٰ معیار دکھا سکے، جو مثال کے طور پر جرمنی اور جاپان میں نظر آتا ہے، تو وہ آنن فانن ملک کی اقتصادیات پر چھا جائے گا، اور جو گروہ اقتصادیات پر قابض ہو جائے وہ لازمی نتیجے کے طور پر دوسرے شعبوں پر بھی قابض ہو کر رہتا ہے۔ دنیا میں اپنی جگہ بنانے کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ جس آسامی کے لیے بی اے کی قابلیت شرط ہو اور بی اے والوں نے درخواستیں دے رکھی ہوں، وہاں آپ بھی اپنی بی اے کی ڈگری لے کر پہنچ جائیں اور جب آپ کو نہ لیا جائے تو بحث کریں کہ کیوں آپ کے مقابلے میں دوسرے امیدوار کو ترجیح دی گئی جبکہ دونوں یکساں طور پر گریجویٹ تھے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ جہاں لوگ بی اے کی سندیں پیش کر رہے ہوں وہاں آپ ماسٹر ڈگری لے کر پہنچیں، جہاں لوگ مطابق شرائط قابلیت کی بنیاد پر اپنا حق مانگ رہے ہوں وہاں آپ برتر از شرائط قابلیت دکھا کر اپنا حق تسلیم کرائیں۔ یہی دوسرا طریقہ زندگی کا اصل طریقہ ہے۔ تمام بڑی بڑی ترقیاں اور کامیابیاں انہی کے لیے مقدر ہیں جو اس دوسرے طریقے کے مطابق کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آخری پیراگراف ایک بار پھر، یہی دوسرا طریقہ زندگی کا اصل طریقہ ہے۔ تمام بڑی بڑی ترقیاں اور کامیابیاں انہی کے لیے مقدر ہیں جو اس دوسرے طریقے کے مطابق کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔
पेज नंबर 34, الرسالة, February 1979. جی، تو مولانا نے یہ 1979 میں آرٹیکل لکھا، لیکن ابھی بھی ویسا ہی ہے حالات کہ بازار میں ہم دیکھتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ جتنا ایڈورٹائز میں ہوتا ہے ریئل میں اتنی ہوتی نہیں ہے، جبکہ ہماری ایکسپیکٹیشن بہت ہائی ہوتی ہے، لیکن کوئی دوسرا آپشن نہ ہونے کی وجہ سے ہم لے لیتے ہیں۔ اور لیکن آج کل آن لائن کا بھی زمانہ ہے، تو آن لائن کی وجہ سے ان چیزوں میں تھوڑا سا بدلاؤ آیا ہے۔ لیکن جو مارکیٹ میں ہے وہ بالکل وہی ہے، اسی طرح لوگوں کا۔ تو میں اس سے جو سمجھ رہا ہوں کہ ہماری جو مینٹلٹی ہے اور جو دوسرے جو مطلب اعلیٰ شعور والے ملک ہیں ان کی جو مینٹلٹی ہے اس میں بہت ہی فرق ہے۔ ہمارے یہاں سب سے پہلے صرف پیسہ دیکھا جاتا ہے، یعنی پیسہ کمانے کے لیے کام کیا جاتا ہے، جبکہ دوسرے جو اعلیٰ شعور ملک ہیں وہ لوگ کام کرتے ہیں خود کو، کیونکہ وہ اسی کام میں پرفیکشن حاصل کرنے کے لیے، یعنی ان کو کام میں بھی مزہ آنے لگتا ہے، اور یہاں پہ جو کام ہوتا ہے وہ مجبوری کا ہوتا ہے۔ جیسے یہاں کی جو پڑھائی ہوتی ہے وہ پڑھائی کیا ہوتی ہے کہ ایگزام سے ایک دن پہلے پڑھ لو اور پاس ہو جاؤ، ڈگری لے لو، جبکہ ہم باہر دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جو پڑھائی ہوتی ہے وہ جو پڑھتا ہے وہ بہت ہی قابل انسان بنتا ہے، مانو کہ اس نے اپنے آپ کو اسی کے لیے سرو کر دیا، اسی مطلب وہ پڑھائی اس کی زندگی کا مقصد بن گیا ہو کہ وہ اس کی ہائیسٹ لیول تک پہنچے گا۔ جبکہ ہمارے یہاں کیا ہے کہ ڈگری کے لیے پڑھا جاتا ہے، پھر تاکہ ڈگری بھی اس لیے تاکہ ہم کو جاب مل جائے، بجائے اپنے اندر کوالٹی حاصل کرنے کے ہم لوگ اپنی ویلیو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ آرٹیکل مائنڈ سیٹ کو بتا رہا ہے کہ انسان کا کہ اسی دنیا میں الگ الگ مائنڈ سیٹ ہیں، جو ترقی یافتہ ہیں ان کے کیا مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں، اور جو ڈیولپنگ ہے جو ترقی نہیں کر پاتے یا فیلئر ملک ہے ان میں کیا پرابلمس ہیں۔ اور یہی چیز دین میں بھی ہے، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شروع کے لوگ جو تھے وہ مطلب مطلب کہ ایک مثال ہے کہ 10 نبی نے 10 لوگوں کے نام لیے تھے کہ یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، ان میں سے ایک نام حضرت عمر کا بھی تھا۔ تو آخری وقت میں انہوں نے کہا تھا کہ کاش کہ میں مٹی ہوتا اور مجھے خدا سے سامنا نہ کرنا پڑتا۔ تو یہ بات انہوں نے کی جن کا نام لے کر نبی نے کہا تھا کہ یہ جنتی ہے، ان کا یہ تقوی کا حال تھا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں یا کسی بھی مذہب میں وہ کوالٹی تو نہیں ہے جو قرآن مانگتا ہے، لیکن دعوے بہت ہیں، یعنی کوئی کہتا ہے ہم سید ہیں تو ہم تو سب سے افضل ہو گئے ہیں، یہ افضل ہے، ہم تو ایسے ایسی چیزیں۔ تو یہ ڈی جنریشن یا لو مائنڈ سیٹ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو میں اس آرٹیکل سے یہی سمجھ پا رہا ہوں کہ دو مائنڈ سیٹ ہیں، ہم کو دوسرا والے مائنڈ سیٹ کو اڈاپٹ کرنا چاہیے
کہ اپنے آپ کو بیٹر بناؤ، کوالٹی بناؤ، اپنے اندر گہرائی لاؤ، تو آپ کیا ہے سوسائٹی کی جو نیڈس ہے، ڈیمانڈ ہے، وہ خود بھی بن جاؤ گے اور آپ اس کو بیٹر طریقے سے پورا کر پاؤ گے۔ جبکہ دوسرا طریقہ جو نارمل ہے عام طور پہ، وہ ہے کہ ہم چیپ کمپٹیشن میں اپنی آپ کو شارٹ کٹ طریقے سے فوراً کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خود کو بھیڑ کے ساتھ ہی چلتے ہیں، اور الگ سوچنے پہ ہم خود کو مانتے ہیں کہ اس طرح سے تو ہم پیچھے ہو جائیں گے، ہے نا، اس طرح سے تو دنیا چل ہی نہیں پائے گی، دنیا بھولے بھالے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں سننے کو دیکھنے کو ملتی ہے، تو میں اس آرٹیکل سے یہی سمجھ پا جی۔ آپ نے بہت صحیح باتیں بتائی اس آرٹیکل پر بات کرتے ہوئے۔ ایک جو امپورٹنٹ بات آپ جو بتا رہے ہیں، وہ میں بھی جو ہے اپنی فیملی میں، اپنے اطراف میں نوٹ کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جو ہے آج کل مسلم کمیونٹی میں تعلیم کا ٹرینڈ تو چلا ہے، تعلیم کی طرف جو ہے لڑکے اور لڑکیاں جا رہی ہیں، لیکن جسٹ فار سیک آف دا منی، not for the sake of awareness or education or intellectual development, just in chasing money and wealth۔ یہ جو ہے نا بالعموم دیکھنے میں آتا ہے، وہ اس وقت ان کو دیکھنے میں آتا ہے جب ایگزام ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کو پڑھنے لکھنے اور ایجوکیشن سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ حالانکہ علم میں اتنا اللہ تعالیٰ نے جو ہے ٹیسٹ رکھا ہے، آدمی کے لیے 24 گھنٹے کافی نہیں ہے اصل میں۔ جس کو علم کا شوق لگ جائے تو اس کا معاملہ جو ہے بالکل ڈفرینٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر وقت فیکٹس کی ایک نئی دنیا ہے، نئے ونڈو ہیں، نئی باتیں ہیں سمجھنے کی۔ تو جیسے ایمان کی اپنی ایک چاشنی ہے، اسی طرح علم کی، حکمت کی، لرننگ کی، اپ اسکلنگ کی، اسکل ڈیولپمنٹ کی جو ہے نا اپنی ایک چاشنی ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو ہے اگر تمام سمندر انک بنا دیے جائیں اور تمام درخت جو ہے پین بنا دیے جائیں، اور جو ہے خدا کی تخلیقات اور خدا کی جو کریشنز ہیں ان کے بارے میں جو ہے انسان جاننے لگے، لکھنے لگے، تو ختم نہیں ہوگی وہ، اتنی زیادہ ہے وہ۔ یعنی فیکٹس کی دنیا اتنی زیادہ وسیع ہے کہ روزانہ اخبار میں آتا ہے کہ جو ہے 4 بلین لائٹ ایئرس، 4,000 لائٹ ایئرس کی دوری پر یہ بات ہے، وہاں یہ سیارہ ہے، وہاں یہ پلانٹ ہے، اور خود اپنی زمین کے بارے میں بھی عجیب عجیب باتیں آتی ہے۔ لیکن جو ہے جن لوگوں کو علم کا ٹیسٹ نہیں لگا، صرف وہ پڑھتے اس لیے ہیں تاکہ ان کو جاب مارکیٹ میں کچھ ویلیو مل جائے، تو یہ جو ہے نا کوئی بہت اچھا ٹرینڈ نہیں ہے۔ اگرچہ کہ پہلے سے تھوڑا سا بیٹر ہم کہہ سکتے ہیں، پہلے تو مسلمان اپنے آپ کو جو ہے کوالیفائی بھی نہیں کر پاتے تھے، تو کوالیفائی نہ کرنے کی وجہ سے نہ جاب مارکیٹ میں ویلیو ملتی تھی، نہ ان کے پاس کوئی کوالیفیکیشن ہوتا تھا۔ اب کم سے کم کوالیفیکیشن فار سیک آف منی تو جو ہے کر رہے ہیں۔ حالت تھوڑی بیٹر ہے، لیکن ہم بہت اچھا اس کو ہیلتھی سائن نہیں کہہ سکتے ہیں۔ بہت آپ کی وہ بات جو ہے قابل غور ہے۔ اس آرٹیکل میں جو مولانا جو بات کہہ رہے ہیں برتر ستی سے کام کیجیے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ 79 میں مولانا نے لکھا، جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ ابھی بھی حالت یہ ہے کہ ہمارے ملک جو ہے کیا کہتے ہیں 100 کروڑ سے بھی زیادہ جو ہے لوگوں کا ملک ہے، اتنا زیادہ کنزمپشن ہے اس ملک میں ہر چیز کا۔ چھوٹی سے چھوٹی اگر کوئی آدمی جو ہے بلیڈ ہی بیچے یہاں پر، تو بلینوں بلینوں جو ہے اس کو بلیڈ چاہیے۔ کوئی آدمی قینچی بیچے، کوئی آدمی جو ہے جوتا بیچے، کوئی آدمی جو ہے بنیان بیچے، کوئی آدمی دودھ اور دہی بیچے، کچھ بھی وہ بیچنے کے لیے نکلے، ہیئر پن بیچنے کے لیے نکلے، گوگل اور جو ہے چشمے بیچنے کے لیے نکلے۔
نیل کٹر بیچنے کے لیے، کچھ بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی بیچنے کے لیے نکلے تو دنیا کی دوسری مارکیٹس کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہاں خود جو ہے انٹرنل کنزمپشن اتنا بڑے پیمانے پر ہے، اتنا آدمی پیسہ بنا سکتا ہے، اتنا آدمی جو ہے آگے تک جا سکتا ہے کہ اس کی کوئی یہ نہیں ہے، لمٹ نہیں ہے اس کی. لیکن جو ہے اس کے باوجود ہمیں جو ہے چائنا سے مال چاہیے، ہمیں جو ہے نا امپورٹ چاہیے، ہم کو جو ہے وہ چاہیے. اور ملک کی جو صنعت ہے ایک دم اس کا پروڈکٹ جو ہے اس کی قیمتیں بھی زیادہ ہے اور استعمال پر جو ہے بہت جلد وہ لگتا ہے کہ جو ہے انڈر پرفارمنس ہے اس کے اندر. تو 79 میں مولانا نے بات لکھا، 50 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، لیکن جو ہے کوئی اس کو اویل نہیں کیا. جو لوگ کچھ پڑھتے لکھتے ہیں وہ جو برین ڈرین ہوتا ہے ان کا، وہ یورپ امریکہ چلے جاتے ہیں، وہاں کی ترقیوں میں وہ شامل ہوتے ہیں. تو کتنی بڑی اپرچونٹی ہے جو ہمارے ملک میں ہمارے لیے انتظار کر رہی ہے. اگر ہم ایک اچھا سا نیل کٹر ہی بنائیں اپنی زندگی میں، ایک دم اعلیٰ کوالٹی کا، اور ملک میں اس کو سیل کریں، تو کتنے بلینوں ہمارے سامنے جو ہے لوگ ہیں. اگر ہم صرف کوئی اچھا سا برش ہی دے دیں، ٹیتھ برش ہی، مارکیٹ میں جو برش ہیں اس سے جو ہے بون لاس اور جو ہے جو دانت کی جو ہڈیاں ہیں دانت سے لگی ہوئی اس کو وہ خراب کر رہی ہے بڑے پیمانے پر. تو لوگوں نے جو ہے سستا ایک پروڈکٹ نکالا، اس کو ایڈورٹائز کر دیا اور جو ہے بلینوں انسانوں کو جو ہے بیچ دیا، لاکھوں انسانوں کو بیچ دیا. اس کے بجائے کوئی آدمی جو ہے ایسا ٹیتھ برش نکالے جو اسٹینڈرڈ کے حساب سے ہو اور اس کی قیمت بھی مناسب ہو، تو لوگ ٹوٹ پڑیں گے ایسے نیل کٹر اور ایسے برش کو خریدنے کے لیے. تو اتنی ہمالین اپرچونیٹیز کے بیچ میں ملک کے اندر پاورٹی، الٹریسی اور جو ہے کمیونل کانفلکٹ وغیرہ کی جو ہے دھوم ہے یا اس کے چرچے ہیں. اس کا سبب یہ ہے کہ ان کو جو ہے اپرچونیٹیز کی خبر نہیں ہے، ان کو اپرچونیٹیز کی کا پتہ نہیں ہے کہ کتنے بڑے جو ہے خزانے پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں ترقی کے. تو ایک ہفتہ پہلے دا ہندو میں ایک آرٹیکل آیا تھا میڈیکل فیلڈ کو لے کر. بہت ہی میں پڑھ کر جو ہے حیران رہ گیا اس بات کو کہ کتنی زیادہ اپرچونیٹیز یہاں پر جو ہے موجود ہے. تو آرٹیکل کا کچھ اس طرح کا عنوان تھا، جینوم میپ آف انڈیا. جینوم یعنی GENOME، جینوم یعنی جو انسان کی باڈی میں جو سیل ہے، جینوم سیل، اس کے بارے میں ایک آرٹیکل تھا. اس آرٹیکل کو پڑھنے کے بعد میں حیرت میں رہ گیا. اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو ہے ہمارے ملک میں جو میڈیسن جو سیل کی جا رہی ہے، میڈیسن جو دی جا رہی ہے انڈین پاپولیشن کو مختلف بیماریوں میں، یا جو پروسیجر استعمال کیے جا رہے ہیں سرجری وغیرہ وغیرہ دوسرے معاملات کے، اس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ یہ جو ہے ویسٹرن بیسڈ ہے. ویسٹرن بیسڈ کا مطلب یہ ہے کہ ویسٹرن پاپولیشن کی بہترین اسٹڈی کی گئی، بار بار اسٹڈی کی گئی، سیورل ڈیکیڈز. اس کے بعد جو ہے ایکسپیریمنٹ سے یہ دوائیں جو ہے ویسٹرن پاپولیشن، خاص اسپیشلی یورپین پاپولیشن کے لیے جو ہے بالکل ڈیولپ ہو گئی، وہ بالکل فٹ ہو گئی. لیکن جو ہے اس طرح کا تجربات، یعنی انسان کی اناٹمی، انسان کا جو انٹرنل جو سسٹم ہے، انڈیا کے بارے میں اس طرح کی جو ہے اسپیسیفک کوئی اسٹڈی نہیں ہوئی، بلکہ جو ہے وہی میڈیسن جو یورپین باڈیز پر ٹیسٹ کی گئی تھی اور ایکسپیرینس کی گئی تھی، اس کو لا کر یہاں اپلائی کیا گیا، یہاں جو ہے نا دیا گیا، یہاں بیچا گیا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا انڈین جینوم جو ہے یورپین جینوم سے بہت ہی ڈفرینٹ ہے. یعنی انڈیا کے اندر بتایا جاتا ہے کہ جو ہے 5,000 کے قریب ڈفرینٹ کاسٹ، لینگویج اور جو ہے ڈفرینٹ لینیج ہے، ڈفرینٹ نسل کے لوگ ہیں. مثلاً جو ہے انڈین پاپولیشن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ انڈیا کی جو پاپولیشن ہے وہ 3 میجر گروپ میں اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک جو ہے افریقن لینیج سے، افریقن ریس سے، یعنی ہندوستان میں جو موجودہ جو پاپولیشن ہے
اس کی ایک بڑی تعداد کا جب ہم ڈی این اے یا اس کی سیل اسٹڈی کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ افریقن لینیج سے اس کا تعلق ہے. تو ایک بڑی پاپولیشن اس طرح پائی گئی ہے. دوسری ایک بڑی پاپولیشن انڈیا میں وہ ہے جن کو ایرانین بیسڈ کہتے ہیں، وہ یعنی ایران اور ہندوستان کے آپس میں تعلقات کے بعد جو ہے، جو وہاں سے جو مائگریشن یا جو میریجز ہوئی تو اس سے چلنے والی نسل انڈو ایرانین. پھر تیسرا وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو ہے یوریشین یعنی تاجکستان، قزاقستان اور اس طرح کے ملکوں سے جو ہے جو بریڈنگ ہوئی. تو بیسیکلی انڈیا میں انڈین پاپولیشن کو 3 کیٹیگری میں تقسیم کیا گیا ہے، افریقن، ایرانین اور جو ہے قزاقستان، تاجکستان، اس طرح کے کنٹریز سے آنے والی پاپولیشن. تو اس کی وجہ سے جو ہے ایک اسپیشل بریڈ بن گئی ہے انڈین نیشنز، انڈین کمیونٹیز جو ہے ایک اسپیشل بریڈ ہے جو ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے یورپین بریڈ سے، یورپین جینوم یا سیل سے. تو جو ایکسپیرینس یا جو اسٹڈی کی گئی وہ ویسٹرن باڈیز پر کی گئی، یورپین باڈیز پر کی گئی، اور وہ دوائیں جو ہے ان کے لیے جو فٹ ہو گئی تھی اس کو جو ہے انڈین باڈیز کو دیا جانے لگا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو ہے بہت سارے فیٹیلیٹیز اور بہت سارے جو ہے انڈین میڈیکل سسٹم میں پرابلم ہے. ایک پرابلم تو یہ بتاتے ہیں، اور دوسرا پرابلم یہ بتاتے ہیں کہ جو ڈیٹا پڑھایا جا رہا ہے ہمارے پاس میڈیکل سائنس کے نام سے، وہ جو ہے ویسٹرن میڈیکل سائنس ہے. یعنی ویسٹ میں جو ڈاٹا ڈیولپ ہوا تھا ایز اٹ از اس کو لا کر یہاں جو ہے لوگوں کو ٹیچ کیا گیا، ہمارے میڈیکل پرسنلز کو، اور کوئی اسپیسیفک اسٹڈیز نہیں کی گئی جو ہندوستان کی آبادی کے لحاظ سے ہونا چاہیے. تو اب بڑے پیمانے پر جو ہے یہ بات سامنے آئی ہے انڈیا کے اندر کہ ہندوستان کی آبادی میں جو ہے جو ہوموگلوبین جو ہے ہندوستانی آبادی میں جو ہوموگلوبین جو پایا جاتا ہے تو اس ہوموگلوبین کے اندر بہت سارے ڈفرینس ہے یورپین ہوموگلوبین سے. مثال کے طور پر یہ بتایا گیا کہ سکل سیل کے نام سے ایک پرابلم ہے انڈین بلڈ میں. سکل سیل یعنی SICKLE، سکل کا مطلب ہوتا ہے درانتی یا کوئتا جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی ہاف مون جو ہوتا ہے، فرسٹ مون جیسے نکلتا ہے تو فرسٹ مون کی جو شکل ہوتی ہے کریسنٹ ٹائپ میں، تو ہوموگلوبین کے اصل جو شکل ہے ہوموگلوبین کے سیلز کی وہ راؤنڈ ہے، یعنی چاند کی طرح ہے، فل مون کی طرح. لیکن جو ہے انڈین جو ہوموگلوبین ہے اس کے بارے میں یہ اسٹڈی سامنے آئی کہ وہ ڈفرینٹ وجہ سے جو ہے وہ سکل یا کریسنٹ کی طرح ہو جاتا ہے. بہت ساری ہماری ٹرائبل آبادی اور بہت سارے راجستھان، پنجاب وغیرہ وغیرہ کی پاپولیشن میں ایک پرابلم ہوتی ہے سکل سیل کی. تو جن کے ہوموگلوبین فلی ہیلتھی ہو ان کو جو دوائیں دی گئی وہی دوائیں جب انڈین سینیریو میں دی گئی تو اس نے جو ہے بہت سارے سائیڈ افیکٹ پیدا کیا اور جو ہے صحیح اس کا فائدہ نہیں ملا. تو ہندوستان کی گورنمنٹ نے جو ہے 2 بیماریاں سکل سیل اور جو ہے تھلیسمیا. تھلیسمیا کا مطلب ہوتا ہے ویک ہوموگلوبین. 2 جو ہے ہندوستان کے اندر 2 پرابلم ہے، سکل سیلز اور جو ہے تھلیسمیا. تو ہندوستانی گورنمنٹ نے جو ہے انڈین پاپولیشن کی جو ہے رائٹ اسٹڈی کے لیے، ایک دم ایگزیکٹ اسٹڈی کے لیے بہت بڑے بڑے پروجیکٹ اور بہت بڑے بڑے اماؤنٹ جو ہے الاٹ کیے ہیں تاکہ ہم یہ جانیں کہ ہندوستانی باڈی یا ہندوستانی اناٹمی کیا ہے، تاکہ اس کے مطابق جو ہے پرسنلائز میڈیسن ڈیولپ کی جائے. یعنی ون سائز ڈزنٹ فٹ فار آل، یعنی ایک ہی سائز جو ہے ساروں کے لیے فٹ نہیں ہوگا. یورپین سائز جو ہے انڈین باڈی پر ہم فٹ کرنے جائیں گے تو وہ جو ہے ورک نہیں کرے گا. تو بڑے پیمانے پر جو ہے ویسٹ میں بھی اور انڈیا میں بھی جو ہے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ انڈین جنوم کی اسٹڈی کی جائے، اس کو کیٹلاگ کیا جائے اور پھر اس کے مطابق پرسنلائز میڈیسن تیار کی جائے جو کہ فی الوقت نہیں ہے. تو اس کو پڑھنے کے بعد مجھے سمجھ میں آیا کہ لوگ جو ہے نیٹ کی ایگزام کے لیے بھیڑ لگائے ہوئے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹ،
وہ صرف اس لیے کہ ان کو فری سیٹ مل جائے گورنمنٹ کی، اور جو ہے 4-5 سال کا وہ کورس کر لیں، اور جو ہے بغیر کسی کریٹیوٹی کے جو ہے وہ ہندوستانی پیشنٹس سے جو ہے علاج کریں، اور جو ہے وہ ارننگ کریں. بس سارے ہم اسٹوڈنٹ کا مائنڈ دیکھتے ہیں تو وہ یہی ہے. کوئی یہ نہیں جانتا کہ وہ جو ڈیٹا پڑھ رہا ہے اور جو میڈیسن کو جو استعمال کرے گا وہ یورپین باڈی کے لیے ڈیولپ کی گئی تھی، نہ کہ انڈین باڈی کے لیے. انڈین باڈی کی اسٹڈی اور انڈین باڈی کے لیے پرسنلائز میڈیسن، یہ ایک ہیوج اسکوپ ہے ہماری میڈیکل فیلڈ میں انڈیا کے لیے. لیکن جو ہے اس کو کسی کا شوق نہیں ہے. یعنی سارے لوگ یہ کریں گے کہ بنی بنائی دوائیں جو ہے یورپین بیس جو ہے اس کو پڑھیں، اور اس کو جو ہے انڈین باڈی پر جو ہے اپلائی کریں، اور جو ہے ہاسپٹلس کے آپ بل دیکھیں گے ایک ایک پیشنٹ کے، تو چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے لیے آدمی جاتا ہے تو اس کا دیوالیہ نکل جاتا ہے، نہ اس کا صحیح سے سیٹسفیکشن ہوتا ہے، علاج ہوتا ہے، اور جیب جو ہے پوری طرح اس کی جل جاتی ہے. تو یہ اس لیے ہے کہ ہمارے اندر جو مولانا جو کہہ رہے ہیں کہ برتر سطح سے کام کرنے کی صلاحیت پیدا کیجیے، وہ مائنڈ سیٹ پیدا نہیں ہوا نہ مسلم کمیونٹی میں نہ نان مسلم کمیونٹی میں. سارے لوگ جو ہے ایزی منی کے اس میں لگے ہوئے ہیں. حضرت موسیٰ اور شعیب کے واقعے میں، حضرت موسیٰ حضرت شعیب کے واقعے میں یہ جو بات بتائی گئی ہے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، جس کو آپ کام پر رکھیں اس کے اندر دو کوالٹی ہونا چاہیے، رائٹ ایبلٹی اور جو ہے فل آنیسٹی. تو ہمارے ملک کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ نہ اسکل اور ایبلٹی صحیح معنی میں ہے، اور نہ جو ہے آنیسٹی ہے. ہر آدمی لگتا ہے کہ جو ہے ڈس آنیسٹی کا پہاڑ ہے. ہر آدمی لگتا ہے کہ جو ہے لیک آف ایبلٹی کا جو ہے زندہ علامت ہے. تو اتنے بڑے ملک میں، اتنی بڑی پاپولیشن میں لوگوں کو جو ہے اپرچونیٹیز کی پتہ ہی نہیں. صرف میں نے اپنی اس مثال میں ایک میڈیکل فیلڈ کے بارے میں بتایا کہ پرسنلائز میڈیسن کا ایک کانسیپٹ ہے کہ ہر آدمی، ہر جنم، ہر جین جو ہے ڈفرینٹ ہے، ہر ریس ڈفرینٹ ہے. تو ہر ایک کو جو ہے ڈفرینٹ انداز کی میڈیسن چاہیے، نہ کہ ایک میڈیسن سب پر فٹ کر دی جائے. تو یہ اتنا بڑا اسکوپ ہے. اب کوئی آدمی میڈیکل کی فیلڈ میں جو ہے اس کو اپنا موضوع بنائے تو وہ نئی نئی جو ہے فارما کمپنیز جو ہے ڈیولپ کر سکتا ہے. موجودہ ساری فارما کمپنیاں جو ہے کو وہ پیچھے چھوڑ سکتا ہے، اور موجودہ سارے جو گیجٹس ہیں اس کو وہ پیچھے چھوڑ کر جو ہے بہت ہی آگے جا سکتا ہے. لیکن جو ہے کسی کو اس سے دلچسپی نہیں ہے برتر سطح سے کام کرنے کی. ہر ایک کو بس اس سے دلچسپی ہے کہ کوئی ایزی منی کمانے کا راستہ مل جائے، یا نہیں تو جو ہے کمپلینٹ میں زندگی گزار دیں. تو مولانا اس آرٹیکل کے اندر جو کہہ رہے ہیں، دو باتیں مولانا بتا رہے ہیں. ایک ہے مینوفیکچرنگ کے میدان میں پورا یہ ویکنسی ہے کوالٹی پروڈکٹ کی. اسی طرح سروس کے میدان میں بھی جو ہے پوری طرح خلا ہے. سروس کے میدان میں جو ہے ہمارے جو امپلائیز ہیں، ہمارے جو ورکرز ہیں، وہ ایک دم بالکل انڈر اسکلڈ ہے. تو ان کو لے کر کوئی بڑا کام کرنا بھی جو ہے کسی آدمی کے لیے بہت ہی مشکل ہے. تو چاہے سروس کا میدان ہو، چاہے بزنس اور مینوفیکچرنگ کا میدان، دونوں میں مولانا کہتے ہیں کہ اوپر کی جگہ خالی ہے. تو اگر کوئی بندہ، کوئی کمیونٹی یا کوئی گروپ اس اپرچونٹی کو اویل کرنے کے لیے نکلے تو سروس اور مینوفیکچرنگ دونوں میں جو ہے وہ دھوم مچا سکتا ہے، اور جو ہے کیا کہتے ہیں ٹاپ کی سکسیس تک وہ پہنچ سکتا ہے. تو ملک کی خدمت یہی ہے کہ جو ہے ہم اپنے اندر یہ کوالٹی پیدا کریں. اگر ہم سروس میں ہو تو ہماری سروس کا معیار جو ہے ٹاپ لیول کا ہو. اگر ہم مینوفیکچرنگ میں ہو تو جو ہے ہماری مینوفیکچرنگ جو ہے ٹاپ لیول کی ہو. ہم لوگوں میں جو ہے یہ مائنڈ بنائے، لوگوں کے اندر اس کا ڈیمو دیں، اور جو ہے خود اپنی زندگی میں کچھ کر کے بتائیں. جیسے خود ہمارے گڈوٹ کے جو اونر ہیں ڈاکٹر ثانی اسنین صاحب، آپ دیکھیے انہوں نے کتنا کوالٹی پروڈکٹ جو ہے بنایا. تو پوری دنیا کے اندر جو ہے ان کا اپنا ایک یہ ہے برانڈ ہے، اپنی ایک مانگ ہے عرب ورلڈ میں بھی اور ویسٹرن ورلڈ میں بھی. یہ چونکہ انہوں نے جو ہے بتایا کہ جو ہے ان کے ایک پڑوسی تھے
غیر مسلم تھے، ان کا نام کچھ تھا، تو انہوں نے یہی کہا تھا ان سے کہ اگر آپ جو ہے کوالٹی پروڈکٹ دیں گے تو آپ کو کبھی مایوسی نہیں ہوگی. تو اس اپرچونٹی کو انہوں نے جو ہے اسلامک چلڈرن پروڈکٹ، اسلامک بکس کے جو تھیم تھی اس تھیم کو انہوں نے اویل کیا. تو کوئی آج تک جو ہے کوئی ان کا کمپٹیٹر نہیں بن سکا، چونکہ جو ہے اوپر کی جگہ جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہر وقت خالی رہتی ہے. لوگ جو ہے ہائی لیول کا کمپٹیشن جو ہے بہت ہی کم کرتے ہیں، سارے لوگ جو ہے بھیڑ کا ہی ایک حصہ ہوتے ہیں. تو جو میں نے اسٹڈی کی گڈورڈ بکس کے بارے میں، تو ان کا کوئی جو ہے ابھی تک رائٹ کمپٹیٹر نہیں آیا. لوگوں نے کاپی تو کیا ان کے کتابوں کی، بعض لوگوں نے، لیکن وہ ان سے کمپیٹ نہیں کر سکے. تو اس طرح کی جو مختلف جو تھیم ہے اس تھیم کے اندر جگہ باقی ہے. اس جگہ کو اگر ہم جو ہے پر کریں اور جو ہے اس میدان میں آگے بڑھیں تو جو ہے کافی ہم اچیومنٹ کر سکتے ہیں اور اس ملک کی بھی خدمت کر سکتے ہیں اور ساری دنیا کی لوگوں تک بھی ہم جو ہے ریچ ہو سکتے ہیں. جی السلام علیکم سر صاحب، میری بات ہوگی. جی جی بلال بھائی. کچھ نہیں ہے بھائی، آپ کوئی ریمائنڈر دیے نہیں، میٹنگ شروع کر دیے تو تیاری کچھ ہے نہیں، تو سڈنلی یاد آیا کہ سنڈے ہے، میٹنگ چل رہا ہوگا، جوائن کیا. کیونکہ میرا ایک لیپ ٹاپ آج آٹومیٹکلی وہ سلو ہو گیا تھا اور پھر کسی دوسرے ٹاپک پہ بات ہونے لگ گئی تھی. کسی کو بلا بھی نہیں پایا، میں سینڈ بھی نہیں کر پایا میسج. چلیے کوئی نہیں، آج تو ابھی اب میں نے فیاض بھائی کو پورا سنا بھی نہیں، آخری کے ٹائم ہی سنا. جو بات انہوں نے کہی وہ تو صحیح ہے کہ کنٹریبیوٹ کرنے کی جگہ بہت ساری ہے جس کو کہ انسان اگر کنٹریبیوٹ کرے. جو مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ فارسی لوگ جب آئے تھے انڈیا میں تو وہ لوگ شاید ان چیزوں کو لوگ آئیڈینٹیفائی کر کے انہوں نے اگر دیکھا جائے ہائنڈ سائٹ میں فیاض بھائی، تو انہوں نے ایسے ہی کام کیا. جہاں جہاں انڈیا کی کمی تھی، انڈیا نیشن کو ایک طرح سے بلڈ کیا، جس چیز میں ضرورت تھی اس ایریا میں جا کے کام کیا. اس میں دونوں فائدہ ہوتا ہے، آپ کا پرسنل فائدہ تو ہو ہی جاتا ہے، مگر مین تو آپ کی کمیونٹی کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے، دیش کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو اس طرح کے کام کرنے والے لوگ بہت کم ہیں. ایک عظیم پریم جی کا نام ہم لوگ جانتے ہیں، سنے ہیں. ایک وہ ہیں، ایک سپلا کے جو مالک ہیں وہ ہیں. یہ دو مسلمس ہیں، مگر یہ دونوں بھی ایسے لوگ ہیں جن کا کہ انہوں نے مطلب اس کو ایز اے بزنس مین کیا ہے. ایز اے کمیونٹی سروس کے طور پہ وہ اپنے آپ کو دکھاتے نہیں، فلانتھروپی بہت کرتے ہیں، بٹ وہ اس کو پٹ آؤٹ نہیں کرتے ہیں کہ دس از واٹ آئی ہیو لرنڈ فرام مائی ریلیجن. تو یہ ایک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ایسے لوگوں کے کنٹریبیوشن کو انڈیا میں زیادہ اویئرنیس نہیں ہے. تو جس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ کمیونٹی صرف لینے والی قوم ہے. ہم لوگ یہ بات کوئی مانتے ہیں، بٹ ان جنرل ہم لوگ ایسے ہی ہیں. کمیونٹی میں کافی چھوٹے لیول پہ کام بہت لوگ کرتے ہیں، وہ بھی ایک سروس ٹو دا نیشن ہے، بٹ اس کو ہم لوگ اس طرح سے کبھی اپنے آپ کو پروجیکٹ نہیں کر پائے، کیونکہ اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم سوسائٹی سے اور زیادہ لینے کے مانگ میں بزی رہتے ہیں. اگر ہم لینے کے مانگ کی جگہ اگر ہم نے جو کام کیا ہے اس کو اگر ہم ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کریں ایک الگ طریقے سے سائلنٹلی، ایک ہوتا ہے بہت ہی، اس کو مارکیٹنگ کا گیم ہے. پورا ہر چیز ہر بات کو مارکیٹنگ کے اس میں سمجھنا چاہیے. تو پرابلم سب سے بڑی وہیں پر آ جاتی ہے گھوم پھر کے، کہ اس قوم کے پاس میں کوئی لیڈر نہیں ہے جو کہ چیزوں کو ویسے دیکھے جس طرح سے مولانا نے دکھایا، اور جو لیڈرشپ والے لوگ ہیں ان کو قوم پسند نہیں کرتی. تو ایک بڑا عجیب سا وشیس سائیکل ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ اس سچویشن میں ہیں. کمیونٹی کا یہ سچویشن ہے، اس کا مورال کا اور اس کے جو باہر کے لوگوں کا اس کے پرتی جو رویہ ہے، دونوں ایک دوسرے کو فیڈ کرتا ہے. تو اس میں مولانا کی ساری یہ باتیں، میں آرٹیکل کو بھی میں دیکھوں گا. ابھی میں تو اردو پڑھنے میں دقت ہوتی ہے تو میں اس کو بھی کروں گا، کوشش ٹرانسلیٹ کروں گا انشاءاللہ، پھر اور تھوڑا سمجھتا ہوں. فیاض بھائی آپ کے باتوں سے جو میں سمجھ پایا اسی پہ میرا یہ پوائنٹ تھا. جی جی ہاں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. وپرو ہے، سپلا ہے، ہمالیہ ہے.
جیسے ہمدرد بھی بہت اچھا سروس دیتا ہے, لوگ اس کے ہاں سروس سے بہت خوش ہیں دنیا میں. خود ہمارے جو جانکاروں میں جو ہے نا مولانا جو ہے ٹاپ پرفارمنس کی ایک اچھی مثال ہے. مولانا نے جو ہے ایک ویکنسی کو دیکھا کہ سارے لوگ خدمت کر رہے ہیں, لیکن ایک جو عصری اسلوب جو کہتے ہیں مولانا, کنٹمپریری ایڈیم میں جو ہے باتوں کو ڈسکور کرنا اور بتانا, تو مولانا نے اس کو بہت ہی سکسیسفلی اویل کیا اس کو کنٹمپریری ایڈیم میں اسلامک گائیڈنس. تو مولانا جو ہے اس میں جو ہے نا پورے گلوب میں ٹاپر ہیں, کوئی مولانا کا جو ہے اس میں کوئی کمپٹیٹر نہیں ہے اس کیس میں. تو اتنا ہائی پرفارمنس کیا مولانا نے, اور دنیا نے ریکگنائز بھی کیا مولانا کے اس پرفارمنس کو. اسی طرح جو ہے مولانا کے بیٹے جو ہیں گڈورڈ کے اونر, انہوں نے بھی ایک تھیم دیکھا کہ چلڈرن میں جو ہے کوالٹی پروڈکٹ کی کمی ہے. کتابیں تو بہت ہے لیکن کوالٹی پروڈکٹ نہیں ہے انٹرنیشنل لیول کا. تو انہوں نے اس تھیم پر کام کیا, تو ان کے اس لیول پر ان کو بڑی کامیابی ملی. آج بھی ان کے لیول کا کوئی نہیں ہے. تو آدمی جو ہے ایک تھیم دیکھے اور اس میں جو ہے ویکنسی کو جانے اور اس میں اچھا پرفارمنس دکھائے, تو جو ہے وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوگا. جیسے یہ دو مثالیں ہیں باپ اور بیٹے کی, مولانا وحید الدین خان صاحب اور ثانی اسنین صاحب, دونوں نے ایک ایک تھیم پر کام کیا اور اس میں ٹاپ پرفارمنس کیا. کوئی ان کا اس میں کمپٹیٹر نہیں ہے. اسی طرح آدمی جو ہے اپنی اپنی فیلڈ میں دیکھے کہ جو ہے میں کیا بیٹر کر سکتا ہوں, بس اس تھیم پر وہ کام کرے پوری زندگی اور اس میں ٹاپ پرفارمنس دکھائے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے انسانوں کو, وہ کسی بھی کمیونٹی کے ہوں, کہ کیا کچھ بھی ان کے حالات ہوں ان کی کمیونٹی کے, ان کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ مایوس نہیں کرتا ہے. یہ بات جو ہے سمجھنے کی ہے. جی ایگزیکٹلی فیاض بھائی, جزاک اللہ خیر. چلے ٹھیک ہے, صرف 45 ہو رہے ہیں, تو اگر اس آرٹیکل کو پھر آئندہ بھی لینا ہو تو لے سکتے ہیں, جیسے ہمارے بلال بھائی بتا رہے ہیں کہ اور بھی لوگ ہو سکتے تھے, تو اسی کو لینا ہو لیں گے یا اس ٹائپ کا کوئی اور لے لیں گے نیکسٹ پھر. فیاض بھائی کبھی کبھی اوپن سیشن بھی رکھ دیتے ہیں ہم لوگ, کیونکہ ہم لوگ جیسے بنگالی کے کیس میں کر رہے ہیں نا اوپن سیشن, کبھی کبھی اس کو لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. مطلب اس میں ان کو زیادہ مزہ آتا ہے کیونکہ وہ فریلی کوشچن کر سکتے ہیں جس بھی ٹاپک پہ اپنا سوچ رہے ہیں. اگر ہم آنسر دے سکتے ہیں تو ہم اپنا اوپینین دیتے ہیں, سب لوگ وہاں فری ہوتے ہیں اپنا اپنا اوپینین دینے میں. تو اس سے کیا ہوتا ہے, لوگوں کو بڑا مزہ آتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے نیکسٹ والے ویک میں جب آپ ٹاپک رکھتے ہیں تو پھر وہ بھیڑ جو اس کو مزہ آ گیا وہ پھر آتی ہے, اس کو لگتا ہے کہ چلو ان لوگوں سے کچھ اور سیکھنے کے لیے ہے, ملے گا انشاءاللہ. ایسا بھی کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. سیف کو بتا دینا جب بھی ایسا کرنا منتھ میں ایک بار کبھی کبھی ایسے ہے. کر سکتے ہیں. کیا صاحب نیکسٹ اوپن سیشن کرنا ہے؟ ہلو, شاید ڈسکنیکٹڈ ہوا ہے. اس کے لیے ایسا لوگ بھی تو چاہیے جو اس طرح کے سوال کرے. اوپن سیشن کا میں انویٹیشن دے دوں گا تو انشاءاللہ کچھ لوگ آ جائیں گے. آپ بھی ایک بات مجھے صاحب بھائی سمجھ میں نہیں آتا, وہ جو امن بھائی ہے ان کو آپ کبھی انوائٹ نہیں کرتے ہیں؟ نہیں کیا تھا میں ان کو انوائٹ, لیکن وہ آتے نہیں ہیں. اچھا اوکے ٹھیک ہے. اور ان سے آپ کانٹیکٹ میں ہیں جو ہمارے امرتسر کے جو ہیں, یہ کون؟ امرتسر کے ہے نا ایک بھائی, وہ جو آتے تھے ان سے بھی وہی 1 سال کے لگ بھگ ہو گیا, انہوں نے بھی میسج کرنا بند کر دیا. شروع میں کیسے تھے مجھے, اب وہ فیس بک پہ لگاتار اپڈیٹ کرتے ہیں, بٹ میں فیس بک کا انسٹال کر رہا تھا. ٹھیک ہے میں ان کو یاد دہانی کرا دوں گا. وہ اصل میں شاید ان کا شاپ وغیرہ ہے نا, تو شاید ان کا سنڈے کو رات میں کھلا رہتا ہے, باربر شاپ ہے تو میں بھی. ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں لوگوں کو, پھر اپروچ کرتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ٹھیک. السلام علیکم. السلام. چلیں سر فنش کر دیں.